یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوستی کا، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے نا، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر لیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ 2 پہلو ذہن میں ہمیشہ رہیں، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے ملی، اسی کے لیے شکر۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اور دوسرا یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری ہو سکے گی۔ کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے، ڈھانپ۔ اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے کچھ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پر جلال، پر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کام جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کام جائے گا، انبیاء کامیں گے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں الا سوائے اس کی اجازت۔ معلومہ اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاعہ، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ اللہ گنوا رہا ہوں میں آپ کو، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی
الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت ہے۔ وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے گا، بات صحیح ہو۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری۔ یہاں شرطیں دو طرف، من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دیں، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہیں۔ خوارج نے سرے سے انکار کیا، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے ان معاملات کے اندر۔ ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ وہ تو پھر چونکہ ایک فشت اول چونی حد معمار کج تاثریہ بھی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی مسلمان معاشرے کے اندر، آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی جان پر، نہ اس کی عزت پر، حرمت پر، کچھ بھی نہیں، محفوظ ہے۔ لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ تھے، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔ تو نیکی اپنی جگہ پر ہے اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ پر۔ یہاں میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں۔ توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہیں، کوئی شفاعت نہیں، کسی طرح کی شفاعت نہیں۔ لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتزلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے، عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا یا یہ راستہ اختیار کرتا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو اور رات کو جا کے کہیں نقب لگائے، کرے۔ اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہوگی، پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر درام سے زمین پر آ جائے۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کتنا آئے گا، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، اختیار دیا، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔
اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت، یہ عقل ہے۔ لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہے، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کر دینے والے، یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی، اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں جو امتحان میں ماری جاتی ہے کہیں، وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو منقول ہوا۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ گیا، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ تبع تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل، آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے، یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے۔ علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں۔ تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع کیا، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہیں۔ وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ، 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے، کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، شرطیں یہ ہیں، شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں۔ اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہیں۔ یہ اب کیا ہے اس کو سمجھئے، ایک شفاعت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جہلا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کہہ کر اکتفا کر رہا ہوں، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں ہے تو جاہل، دین سے بھی جاہل ہے۔ دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہیں۔ ان جہلا میں سب سے زیادہ تو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے بارے میں۔ تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے۔ جب کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے۔ عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں۔ اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو قرآن میں، جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا، سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا،
اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر دیں. یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعدہ مفعولا. آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے. ایک ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی. وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے. وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا. اسی کو سورہ مدثر، میں نے صرف یہ 2 صورتیں جو ایک جوڑے کی ہیں انہی کے حوالے اس وقت دے رہا ہوں. ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا. اب اس کی تفاصیل آتی ہیں، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا. اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی. یہ ججمنٹ کا ہے نا، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے. عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان، فوج در فوج کھڑے ہیں. لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں. اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجئے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے. آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم، آپ تمام انسانوں کے آپ والد ہیں، ابو الانسان ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے. وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں. اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں. حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی نفسی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں. چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فَيَقُولُونَ، اب وہ لوگ کہیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف، کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہیں. لہذا آپ ہمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک الا ترى، آپ دیکھ نہیں رہے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری، آپ دیکھ نہیں رہے، ما نحن فیہ الا ترى ما قد بلغنا، آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں. فَأَنْطَلِقُوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا. فَآتِي تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں. یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے. وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب وہ جو تصورات ہیں وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو دنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور نقشہ ہے. حدیث میں شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے. فَانْطَلِقُوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا. فَآتِي تحت العرش، عرش خداوندی کے بالکل نیچے پہنچ جاؤں گا. فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيء لم يفتحه لأحد قبلي، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے. میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ، ذرا مختلف الفاظ میں مجھے یاد آ گئے. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
وہ ایک عجیب، یوں سمجھیے کہ ایک کمبینیشن عجیب تھا ان کی شخصیت میں. ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی. یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں. اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھیں. تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منٹگومری میں یہ واقعہ بیان کیا. تو آیا کہ اس روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا. وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے. آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے. جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا. اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پر واضح نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر. آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا. بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن. ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا نا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے. آپ آدمی کو کیا پتا کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وہ اقبال ہی نے سمجھا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبت ہے. جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے. اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا کہ جو مضمر ہے. تو انکشاف اس عظمت قرآن کا اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی وسعت علم، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی، اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی بیان کروں وہ آج نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے. حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی دور. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس وقت مجھے عطا کیا جائے گا. اور یہاں اس حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے. ثم یفتح اللہ علیہ ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا. اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ. اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے. الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی محامد، وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کے جن پر حمد کی جائے. قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے. فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا. اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا. بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا مظہر. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں،
अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक, मेरा बाप भी तेरा एक अदना गुलाम था। व इब्नु अमतिक, मेरी मां भी तेरी अदना कनीज थी। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक फी कब्ज़तिका, मैं तेरे कब्ज़े कुदरत में हूं। नासियती बेयदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। माज़िन फिया हुक्मुक, मेरे पूरे वजूद में तेरा ही हुक्म जारी और सारी है। अदलुन फिया क़ज़ाउक, मेरे बारे में जो फैसला तू करे वो आदिल पर मबनी है, कोई शक है ही नहीं तेरे आदिल पर। अब उसके बाद सवाल है, ये हम्द करने के बाद सवाल है। मैं समझता हूं कि बहुत कम नसीबी है उनकी जिन्होंने मेरा वो किताबचा पढ़ा और ये दुआ याद नहीं की। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक फी क़ब्ज़तिक नासियती बियदिक माज़िन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़ज़ाउक। ये सारी हम्द तहमीद है, ये सारी तवाज़ो, ये आजिज़ी, ये इनके सारी तमहीद है किस बात? अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे हर उस नाम के हवाले से जो तेरा है, जो तेरे अस्मा है, मैं उन्हीं के हवाले से पुकार सकता हूं। कुरान मजीद में आया कि नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह को जब भी पुकारना हो अल्लाह के नामों के हवाले से पुकार। अल्लाह तेरा जो भी नाम है मैं उसका वास्ता देकर तुझसे सवाल करता। असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सका, जिससे तूने अपने आप को मौसूम किया, खुद अपने लिए वो नाम इख्तियार किया। और अंज़लतहु फी किताबिका, या वो नाम तूने अपनी किसी किताब में नाज़िल फरमाया। और अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या वो नाम जो तूने अपने बंदों में से किसी को कभी सिखाया। अब इस्तअसरत बिही फी मकनूनिल इल्म इंदक, और अल्लाह वो नाम भी जो तूने अभी अपने पास खजाना गैब के अंदर रखे हुए हैं, मैं उसका भी वास्ता करता। यानी तेरे वो नाम भी हैं जो तूने किसी को अभी तक नहीं बताया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ है। असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ इस्तअसरत बिही, जिसे तूने महबूब बनाकर अपने पास ही छुपा कर रखा, तेरा वो नाम भी है। अब इस्तअसरत बिही फी मकनूनिल गैब इंदक, गैब का जो छुपा हुआ खजाना है जो खास तेरे पास है, और तूने वो नाम अभी अपने ही पास उसी खजाने में रखा हुआ छुपाकर, मैं उसका भी वास्ता देता हूं। अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, मांगा क्या है? दौलत नहीं मांगी, औलाद नहीं मांगी, क्या मांगा है? अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी, इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना, व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना, व जला हुज़्नी, मेरे गम और रंज का मदावा बना, व ज़हाब हम्मी व गम्मी, और मेरे हुमूम और तफक्कुरात का मदावा बना इस कुरान। ये दुआ मुझे क्यों याद आ गई? अब इस्तअसरत बिही फी मकनूनिल गैब इंदक, ऐ अल्लाह तेरे वो नाम भी जो तूने अभी अपने पास छुपा कर रखे हुए हैं खजाना गैब में, मैं उनका भी वास्ता दे रहा हूं। हुजूर फरमाते उस रोज वो खजाना गैब भी मुझ पर खोल दिया जाए। फरमाया सुम्मा यफ्तहुल्लाहु अलैहि व युल्हिमुनी, फिर अल्लाह खोल देगा मुझ पर और इल्हाम फरमा देगा मुझे, मिन महामिदिही व हुस्नि सनाए अलैहि शैयन लम यफ्तहु लिअहदिन क़ब्ली, वो तमाम खजाने जो अल्लाह ने मुझसे पहले किसी पर नहीं खोले होंगे वो उस वक्त मुझ पर खोल दिए जाएंगे। सुम्मा युकाल या मोहम्मद, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कहा जाएगा, पुकारा जाएगा। अब जरा ये भी नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि अल्लाह कहेगा, युकाल। गर हिफ्ज़ मरातिब न कुनी जिंदगी, मरातिब का लिहाज अगर न हो, इब्ने अरबी का वो शेर जो मेरे बाद दुरूस में आया होगा, अब ये चीजें फिर आ रही हैं, बहरहाल वही आएंगी, बार बार आएंगी। अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, रब रब ही है चाहे कितना ही नीचे आ जाए, चाहे समाए दुनिया पर आ जाए, पहले आसमान पर आता है कि नहीं आता? हदीस में है कि नहीं? हर रात के पिछले घड़ियों में, जिन्हें आप कहते हैं स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग,
یہ 2 3 4 یہ سب سے چھوٹے ہیں نا ان سے، 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا ایک دم اسمال آورز آف دی ایوننگ، یہ جو شروع کی صبح کے وقت دی مارننگ، ان میں اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ شب معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، لیکن محمد محمد ہے، اللہ اللہ ہے۔ الرب رب وان تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، کتنا ہی نزول پر، والعبد عبد وان ترقا، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی ترقی کر لے اور کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ وہ حفظ مراتب یہاں پر نوٹ کیجئے، کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی پکارے گا، جیسے درباروں کے اندر ہوتے ہیں وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، ثم یقال یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حمد و ثنا تو سجدے میں کر رہے ہیں، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل اور مانگو، تو تمہیں عطا کیا جائے، وشفع کرو جو سفارش کرنی ہے، تشفع تشفع تمہاری شفاعت قبول کی جائے، فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا۔ یہاں تک کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حدیث کے الفاظ میں۔ اب یہ شفاعتیں 2 ہوں گی، جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا وہ کیا ہوگی؟ جس کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالی کی طرف سے وہ جو تاخیر ہو رہی تھی حساب کتاب کی وہ ختم ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر، پروردگار مجھے اپنی امت کی فکر، فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو، من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 جو ہیں امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کتاب۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے۔ یہ 3 اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرتے۔ اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قطعاً کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا یہ قطعاً کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے، لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک
کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے۔ محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے، یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے مابرا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کر دی ہے معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے، لیکن یہ کہ احادیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے، از روح احادیث صحیحہ صرف یہ 2 شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے، ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا، اس سے بھی روکا۔ اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات اور فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں۔ وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کے 3 ہیں، لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالی ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کا مویشرا۔ تو 2 چیزیں ہوئیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور یہ وہ ہیں جن کے معتزلہ بھی قائل۔ میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان 2 کے وہ بھی قائل ہیں، اہل سنت تو قائل ہیں ہی۔ تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے منکر ہے اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی، اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، پھر کون ہیں؟ اللہ کے نبی، پھر کون ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء، یہ سب کے سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان، یہ بھی سفارش کریں۔ یہ سفارش کون سی ہوگی؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا، نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہو، اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور نہیں، معاذ اللہ۔ یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں صرف دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے مزید۔ پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کریں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے، حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت، احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت استغفار کر سکوں، اجازت نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت ملی، احادیث صریحہ میں موجود۔ جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شرک میں مبتلا، ان کے لیے شفاعت کوئی نفی، اس کو ذہن میں رکھیے مطلقاً، احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں۔ نمبر دو، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں۔ منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہیں قرآن مجید کی روح سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں دو آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں، اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوں گی، ازبر ہوں گی۔ سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے۔ بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا، یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا، کہ نہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ۔ اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص قلب کے ساتھ۔ من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صرف شرط ہے خلوص قلب، غیر مشروط نہیں ہے وہاں۔ اب خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مظاہر کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروط۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ، لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے، ایک دعا تو جو مانگو۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے، یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال۔
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعتاً یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا، لیکن آگے شرط آ رہی ہے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک۔ اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے؟ یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے؟ یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی شرک ہے؟ اس کا سمجھنا ذرا باریک بات ہے۔ شرک نے ہمیشہ بھیس بدلے ہیں، ہمیشہ بھیس بدلے، ہر دور میں نئی صورت میں آیا۔ آج کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا شرک، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں ہم سب شریک ہیں، اللہ تیری حاکمیت میں شریک ہے، بلکہ تجھ سے بڑے حاکم ہے، تیرا حکم نیچے ہماری بڑھتی ہوئی۔ تو شرک پر تو میرے پھر 6 لیکچر سنیے، کبھی ہیں 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی سنوں ان کو، لیکن یہ کہ میں نے الحمدللہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، ان 3 اعتبارات سے 6 گھنٹے کے لیکچر تھے۔ ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا غریبانوں میں جھانکیے، کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس کا معبود دولت ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دولت ہونی چاہیے۔ کون ہے معبود؟ دولت۔ عبد الدینار ہے، یہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، جسے دینار کے لیے، دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا خیال ہے نہ حرام سے کوئی اجتناب۔ بہرحال شرط مشروط ہے، اس کے سوا وہ شفاعت کام نہیں آئے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، کوئی بھی، صلحاء ہو، اتقیاء ہو۔ تیسری حدیث یہ سنن کی ہے، یہ صحیحین میں نہیں ہے، اور یہ حضرت عوف ابن مالک سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتانی آتم من ربی، حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ اپنا کوئی تجربہ، روحانی تجربہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم غیب سے جو آپ کے معاملات ہوتے تھے۔ میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے، ایک آنے والا میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کوئی فرشتہ۔ اتانی آتم من ربی فخیرنی، اور اس نے مجھے ایک اختیار دیا، ان یدخل نصف امتی الجنت۔ 2 باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے لیجیے، ان یدخل نصف امتی الجنہ، اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ وبین الشفاعت، اور یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کریں قیامت کے دن۔ یہیں پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹیڈ، آدھی امت آپ کی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ ہم کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، اختیار کیا، میں نے یہ آپشن قبول کیا۔ وہیا، لیکن یہ نوٹ کر لو، وہیا، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں مفید؟ لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، اس شخص کے لیے کہ جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کی۔ اب آخری نقطہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ شفاعت ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے،
دیکھیے اس شفاعت کا صرف ایک فائدہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے، اللہ اپنے بندوں کے قدر افزائی کے لیے جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی، سب کے سامنے آ جائے ہو از ہو، اللہ اپنے بندوں میں سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ اس شفاعت کو بنائے۔ لیکن شفاعت ہوگی اس کس کی؟ کون کرے گا؟ جسے اجازت ملے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے اجازت ہو۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، کوئی لامکاں کی محفل ایسی ہے، سمجھ لیجئے صدر جو ہے میر محفل اللہ تعالیٰ ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، لامکاں ہے، وہ کسی سپیس ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے ورا بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں محمد شمع محفل بود۔ اب اس کا تصور کیجئے، خدا میر محفل ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مقدمات چل رہے ہیں۔ اگر اب آپ کہیں کہ کسی کے بارے میں ہاں اے محمد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت آپ کر سکتے ہیں، تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ کی پہلے سے مرضی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، لہذا یہ سب کچھ اس طور سے نہیں ہوگا جو ہم اپنے عالمی مادی تصورات کے تحت جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو حدیث میں یلہمنی، یہ ہوگا اس وقت بھی خفیہ، الہام ہوگا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے محمد رسول اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، تو حضور کا مقام و مرتبہ تو واضح نہیں ہو، وہ تو اختیار خداوندی کا ظہور ہو گیا، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی معاف فرمانا چاہتا تھا، صرف اس نے محمد سے کہہ دیا ہے یا شیخ عبد القادر سے کہہ دیا ہے یا ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ہاں آپ چاہیں تو اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد معین کیا، آخر کوئی شے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، کیوں ہے یہ شفاعت؟ اس کو پہلے میں نے معین کیا تاکہ اللہ اپنے مقربین بارگاہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو واضح کر دیں، سب لوگوں پر کھل جائے ہو از ہو، کس کا کیا رتبہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کچھ الہام کے طور پر، وہ اعلام اعلانیہ نہیں، اعلام اعلانیہ ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اس وقت بھی جب کہ حضور جا کر سجدے میں سر رکھیں گے عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہم تصور کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد اس طریقے سے میری حمد کرو، تو وہ تو بے تو کی بات ہو گئی، لفظ الہام آیا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ اللہ کی شانیں، وہ اللہ کے اسماء جو آج سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے تھے، وہ خزانے جو ہیں اسماء کے، وہ خزانے جو ہیں اللہ کے محامد اور محاسن کے، اس روز بطرز الہام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا وہ کریں گے، ایسا کہ اس حدیث میں آیا جو میں آج نہیں کر سکتا، وہ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم کے قصے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہ الہام کے ذریعے سے کلمات حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، ان کے دل میں جذبہ تھا، پشیمانی تھی کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن الفاظ نہیں تھے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، الہام کے ذریعے سے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟ ایک تو قانونی شکل ہے، وہاں اس روز اللہ کی طرف سے جس کے لیے اجازت پرمیشن گرانٹ ہو جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ نہیں ہوگی، بطرز الہام ہوگی،
اور ثانیاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ میری شفاعت مفید ہوگی کس کے لیے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بخاری کی روایت، اس کے لیے مفید ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا تھا، اور اس کے لیے ہوگی من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم شفاعت کے لیے پھر دو ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں محمد کی شفاعت عطا فرما، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ دعا کیجئے۔ لیکن یہ کہ ایک طرف محنت کیجئے امکانی، اور میں نے جو اس کے نتیجہ نکالے ہیں 3، پوری بحث کو سم اپ کر رہا ہوں۔ آج کی پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟ پورا زور رکھو اپنی طرف سے عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی، فیما استطعتم، جو استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے امکان بھر، جیسے کہ حضور نے، میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، کسی نے سوال کر لیا تھا حضور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر وہی کچھ ہونا ہے، ایک جواب دیا حضور، اعملوا فکلکم میسر لما خلق، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، ہاں کر اتنا ہی سکو گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جس کے لیے انگریزی کا محاورہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکلو، کتنے موٹے ہو جاؤ، کتنے فربا ہو جاؤ، لیکن یہ کہ کھال کے تو اندر ہی رہو گے۔ اعمل عمل فکلکم میسر لما خلق، باقی کیا ہوگا، کہاں تک پہنچ پائیں گے؟ ہم نے اگر اپنی امکانی حد تک چڑھنے کی کوشش کی ہے تو جہاں تک پہنچ گئے اللہ قبول فرمائے، چھت تک کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں، اگر ہمارے اندر ہمت نہیں تھی چھت تک نہیں پہنچے، لیکن آپ نے خود اپنی کوشش میں کوئی کمی کی ہے تو آپ مانیں۔ پہلی بات یہ کہ امکان بھر زور عمل صالح، اور یہی در حقیقت اس آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے اس کا حاصل یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس پر گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ نمبر 2، اپنی ساری امکانی محنت کے باوجود نہ تو اپنے عمل پر اور اپنی نیکی کا کوئی گھمنڈ ہو، گھمنڈ تو ہو گیا تو گئے برباد، زیرو سے ضرب کھا کر، نہ کوئی بھروسہ، اس لیے کہ وہ حدیث بھی سامنے رہے، کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اور جب حضور خود اپنے بارے میں فرما دیں الا یتغمدنی ربی برحمتہ، تو اب کسی اور کے لیے تاب دیگراں چہ رسد، کسی اور کا معاملہ کیا ہو۔ نمبر 3، اللہ کی بھی مغفرت کے امیدوار بھی رہو، خواستگار بھی رہو، اور اولیاء اللہ، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اے اللہ ان کو بخش دے، تو وہ تو شفاعت اب بھی کر رہے ہیں، وہ شفاعت تو ہو رہی ہے، ان سب کی شفاعت کے امیدوار رہو، لیکن کسی کے سامنے کسی کا نام لے کر درخواست کبھی نہ کرنا، وہ شرک ہو جائے۔ لا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو، نہ جبرائیل کو، نہ میکائیل کو، نہ اسرافیل کو، نہ محمد کو، نہ علی کو، نہ ابو بکر کو، کسی کو پکارنا نہیں، خواستگار صرف اللہ سے، لیکن امیدوار، اور امیدواری کے لیے کیا الفاظ؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں محمد کی شفاعت میں سے